تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب غور سے سماعت فرمائیں۔ مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتاب کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، دینی تعلیم اور تربیت کا یا ذہن سازی کا ایک اہم ذریعہ اچھے قصے اور اچھے واقعات ہے۔ احسن القصص قرآن مجید میں کہا گیا۔ فکر کے بننے کے سلسلے میں یہ بہت مفید اور بہت مؤثر چیز ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے جو 5 حصے ہیں ان میں سے ایک اہم حصہ واقعات پر مشتمل ہے، ایک حصہ احکام پر مشتمل ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایک حصہ امثال پر مشتمل ہے، مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی، اور ایک حصہ انذار پر مشتمل ہے، ڈراوے پر، اللہ کے غضب کی اور اللہ کے عذاب کی مثالیں دوزخ کی شکل و صورت میں اور گزشتہ نافرمان قوموں پر عذاب کی شکل و صورت میں بیان کی۔ اور قرآن مجید کی تعلیم کا ایک اہم حصہ بشارت پر مشتمل ہے، جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں پر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی انعام نازل ہوا، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندگی بنتی ہے یا اس کی جو فکری تربیت ہوتی ہے وہ ان 5 موضوعات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو قرآن مجید سے مکمل ہدایت حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے جو قرآنی واقعات ہے تو ان واقعات کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، قرآنی قصوں کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں اول نمبر پر حضرت انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ اگرچہ پورے قرآن مجید میں 25-26 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن جس انداز میں ان انبیاء کا تذکرہ کیا گیا اس میں تمامی زندگی کی باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی تو تمام انبیاء کا نچوڑ اور خلاصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا اس انجمن کے حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے
عنوان سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے نصیحت و رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 12 رکوعات پر مشتمل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرح سے قرآنی قصے کے اعتبار سے واحد نبی ہے کہ جن کا تذکرہ ایک ہی مقام پر ہے لیکن بالکل تسلسل کے ساتھ ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے جو قصے واقعات ہیں مختلف مقامات پر ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور اسی سے منسلک حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس سورہ یوسف میں ہے۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے، یوسف علیہ السلام کا اس میں تعارف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اور موجودہ دور سے بھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو کوشش رہے گی کہ ایک انجمن میں ہفتے وار اجتماع میں ایک رکوع میں جو اہم نصیحتیں باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو آج چونکہ یہ پہلا ہفتہ ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے عنوان سے پہلا ہفتہ ہے، اس لیے کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ قصے میں جو باتیں ہیں ایک طرح سے حق اور باطل کی تاریخ بھی ہے اس میں، کہ باطل کی طرف سے کس طرح سے دشمنی ہوتی ہے۔ اس میں ابلیس کا بھی منصوبہ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے جو اہل حق کا جو کردار ہے وہ کردار بھی ہے۔ ابلیس کی طرف سے جو اس میں حربے ہیں، تو ابلیس کے 3 حربے ہیں اس قصے میں، اور اس سے ہم ابلیس یہ شیطان کا نام ہے ذاتی، شیطان اس کی صفت ہے، لیکن اصل جو شیطان کا جو نام ہے وہ ابلیس نام ہے۔ شیطان کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، نافرمان کے ہوتے ہیں، تو چونکہ اس نے نافرمانی کی بنیاد رکھی، سرکشی کی بنیاد رکھی، اس لیے اس کا نام تو دب گیا، لیکن اس کی صفت ہی زیادہ عام ہو گئی، اور ہونا بھی چاہیے۔ نام پہ ایک علامت کی چیز ہوتی ہے، تو قرآن میں زیادہ تر مقام پر ابلیس کو شیطانی کے نام سے بیان کیا گیا، اور جو اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا۔ عام اخوان شیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے، سرکش کے نافرمان کے بھائی ہے۔ تو ابلیس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی، وہ سازش کے 3 حربے ہیں، 3 ہتھیار ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آج بھی باطل پرستوں کے پاس ابلیس نے وہی 3 ہتھیار اور حربے دے رکھے ہیں اہل حق کے خلاف۔ جو 3 حربے ہیں باطل کے اس میں یا ابلیس کے جو استعمال کیا ابلیس نے، وہ ہے پہلا حربہ اور ہتھیار حسد اور جلن۔ حسد اور جلن وہ پیدا کرتا ہے۔ ابلیس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان میں، بھائیوں کے اندر 10 بھائیوں کے اندر حسد اور جلن پیدا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق، اور حسد اور جلن کی کوئی بنیاد نہیں، اندھی دشمنی، اندھی مخالفت۔ تو حسد اور جلن ایک حربہ اور ہتھیار ابلیس کا۔ دوسرا حربہ اور ہتھیار الزام کا، وہ الزام کا ہتھیار اور حربہ بھی اس صورت میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بیٹوں نے الزام لگا دیا کہ ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں ہمارے والے۔ الزام ہی تھا نا، نبی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اولاد کے سلسلے میں وہ ناانصافی کرے گا، لیکن جب شیطان کا ذہن اور شیطان کا داؤ پیچ کسی پر ٹل جاتا ہے تو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن اور دماغوں میں پیدا کر دیتا ہے۔
تو الزام ایک طرح سے اپنے باپ پر یعقوب علیہ السلام پر انہوں نے لگا دیا کہ ہمارے باپ یوسف علیہ السلام کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خود ہی پھر فتویٰ بھی سنا دیا کہ وہ بڑی گمراہی میں، ہمارا باپ بڑی بڑی بھی گمراہی میں، جبکہ دہرائی میں۔ یہ بھی ابلیس کا ہتھیار اور حربہ ہے بڑا، کہ گمراہی کا احساس نہیں ہونے دیتا، بلکہ دوسروں پر گمراہی کا الزام لگا دیتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حربہ اور ہتھیار ہے اس میں ابلیس کا جھوٹ۔ چنانچہ وہ تفصیل کے ساتھ پھر ابلیس یہ پورے قصے میں یہ 3 ہتھیار اور حربے استعمال کرتا ہے، اور پوری دکانداری اس کی تجارت چلتی ہے وہ انہیں 3 ہتھیار اور حربوں کی بنیاد پر، الزام کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر، اور حسد اور جلن کی بنیاد پر۔ آج کے ان حالات سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا بہت بڑا تعلق ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف آج بھی عالمی سطح پر، ملکی سطح پر ابلیس جو ہتھیار اور حربے استعمال کر رہا ہے، اس میں ایک ہتھیار اور حربہ اس کا حسد جلن ہی کا ہے۔ اسلام سے متعلق اہل حق سے متعلق اس نے حسد اور جلن پیدا کر دیا کہ یہ خوبی اور یہ اچھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا حربہ اور ہتھیار اہل حق پر الزامات کا اور اہل حق سے متعلق جھوٹ گھڑنا، غلط باتیں گھڑنا۔ تو اس لحاظ سے بھی سورہ یوسف ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہی، لیکن یہ ہے ابلیس کے 3 ہتھیار اور حربے۔ اس میں اہل حق کا ہتھیار اور حربہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں صرف اسلام ہی کی تاریخ نہیں ہے، صرف انبیاء ہی کی تاریخ نہیں ہے، اس میں باطل کی بھی تاریخ ہے۔ باطل کی تاریخ کیا ہے؟ باطل کی تاریخ اس کو بولتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفین ہیں ان کو ہی باطل کہتے نا۔ تو اس میں ابلیس کی بھی تاریخ ہے، شیطان کا بھی اس میں تعارف ہے، شیطان کی سیرت بھی ہے اس میں۔ جس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں ہیں، زندگیوں کو کہتے ہیں نا سیرت، تو اس میں ابلیس کی بھی سیرت ہے۔ اور جس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں اس میں، تو ابلیس کے جتنے پیروکار ہیں، ابلیس کے جو اہم ماننے والے، تو ابلیس کے پیروکاروں کی سیرتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے۔ یعنی گویا کہ حق اور باطل کا ایک پیمانہ ہے، حق کو بھی ہم اسی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اور باطل کو بھی ہم اسی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کی ان 3 حربوں کے مقابلے میں اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار اور حربہ لیا، وہ ہتھیار اور حربہ کیا تھا؟ وہ قرآن مجید کی زبان میں اس کو کہتے صبر، جو سب پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، ایک عام فہم مثال ہے۔ سنار جو جہاں سونے وغیرہ وہ براتے سے داغتے رہتے تو ان کے بعد بہت چھوٹا ہتھیار ہوتا جس سے وہ تراشتے سونے کو درست کرتے، اس میں بہت کم آواز ہوتی ہے، وزن بھی اس کا کم ہوتا ہے۔ لیکن لوہار کے پاس جو ہوتا ہے گھن، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی حق کا معاملہ ہے کہ دیکھنے کی لحاظ سے ہتھیار اور حربے باطل پرست کے بعد بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اہل حق کے پاس جو ہتھیار حربہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، صبر کا ہتھیار اور حربہ، لیکن وہ سب پر بھاری پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں صبر ہی کا ہتھیار اور حربہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے نافرمان بیٹوں کے مقابلے میں صبر ہی کا ہتھیار اور حربہ لیا، لیکن غالب کون سا ہتھیار آیا؟ صبر کا ہتھیار غالب آ گیا۔ یہ حسد اور جلن پر بھی اور جھوٹ پر بھی اور الزامات پر بھی صبر کا ہتھیار اور حربہ غالب آ گئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے کامیاب کیا اور ان کے بھائیوں کو پھر شکست ہوئی ایک طرح سے۔ ایک ہے اس میں اہل حق کا کردار، پھر اللہ کی مشیت، ہر واقعے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے نا، اللہ کی سنت، اللہ کی پالیسی۔ تو جس طرح سے پورے قرآن مجید میں اللہ کی پالیسی، اللہ کا طریقہ کار وضاحت کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ کی ایک پالیسی، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے جس کو سنت اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟
اللہ کا طریقہ کار ہے اہل حق کو آزمانا، امتحان میں ڈالنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے مختلف انداز میں مختلف الفاظ کو اس کو بیان کیا کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ اور پھر اللہ کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ معاشرے میں اگر اہل حق کو تکلیف پہنچانے والے اگر نہیں ہیں، سب عزت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ گھر میں سے پیدا کر دیتا ہے، اولاد میں سے پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر اشارہ کیا، دین میں آزمائش صبر انعام کی اہمیت جو تحریر ہے، تو میں نے اشارتاً اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے کہ معاشرے میں اگر دعوت دین کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، سب استقبال کرنے والے، واہ واہ کرنے والے ہیں۔ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، کنعان کی بستی، تو پوری بستی کے آپ سربراہ تھے، آپ کا خاندان ہی بستی میں تھا اور سب لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے لیے لازمی ہے، اللہ کے نزدیک لازمی ہے نا، جیسے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، آزمائش جو سب سے شدید ترین جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے دادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام دیگر نبیوں میں اس وجہ سے بھی اور زیادہ نمایاں اور ممتاز ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے گویا کہ قرآن مجید کی تعریف کے لحاظ سے، سلسلہ نسب کے لحاظ سے یہ پڑھ ہوتے ہو جاتے ہیں، یعنی نبی کے پڑھ ہوتے ہیں۔ حضرت یہ یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی، یعقوب علیہ السلام دادا بھی نبی اور پردادا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہوتے ہیں رشتے میں، یعنی گویا کتنی لمبا سلسلہ نبوت کے خاندان تھے۔ یہودیوں نے جو تاریخ لکھی انہوں نے بہت ساری غلط باتیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے یہ غلط بات لکھی تھی جو ابلیس نے بھائیوں کے درمیان پیدا کی تھی کہ یہ آزمائش میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لیے ڈالا کہ وہ زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، جبکہ طرف یعقوب علیہ السلام پر بڑا الزام ہے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اولاد کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اولاد کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، پہلے انسان ہے، تو معاشرے میں کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قابل کے ذریعے سے ایک طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے آزمائی۔ ظاہر بات ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا، دو بیٹے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام کے، مشہور و معروف جن کا تذکرہ ہے، تو قابل نے بھی حسد اور جلن میں آ کر حابل کا قتل کر دیا۔ وہ اللہ کا نزدیک جو طے ہے کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم کو جب اس کی اطلاع ہوئی ہوگی، اور حضرت آدم نے اور وہ انتہائی نیک بیٹا، انتہائی شریف بیٹا حابل، اور قابل نے اس کو قتل کر دیا، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارے الفاظ میں اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو ایسے ہی معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہوا کہ جس بستی میں آپ تھے، بستی میں کوئی دعوت کی تکلیف پہنچانے والا نہیں تھا، سب کے سب آپ کی عزت کرتے تھے، محترم تھے۔ تو یہ آزمائشی مرحلہ ایک طرح سے سنت اللہ کے مطابق آپ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یوسف، یہ قصہ یوسف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہود نے کچھ اپنے افراد کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ تو کنعان ہے، کنعان میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ پھر مصر کیسے پہنچے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک طرح سے یہ صورت نازل کر دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر ان کے جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے بعد اور 10 بیٹے، وہ کیسے مصر میں پہنچے، مصر میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ تو دراصل یہ وجہ بنی جو شروع سے آخر تک یہ قصے میں موجود ہے۔ جہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو پہلے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ
کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو عربی کا قرآن نازل کیا، انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس کو نازل کیا عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اولین طور پر اس کے جو مخاطب تھے وہ عربی لوگ تھے، لیکن قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بے شک ہم آپ کو سنا رہے ہیں علیک احسن القصص، احسن القصص اس کو قرار دیا گیا، یعنی قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ قصے تو اور بھی ہے قرآن مجید میں، لیکن سب سے اچھا قصہ اس کو قرار دیا۔ حسن یعنی اچھا، احسن سب سے اچھا، جیسے کبیر کے معنی بڑا اور اکبر کے معنی، یہ اس میں تفضیل کا وزن ہے۔ عربی پڑھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں، اس میں تفضیل کے وزن پر جتنے سیگے آتے ہیں اس میں زیادتی کے معنی ہوتے ہیں، تفصیلی کے معنی اکبر، اصغر، ویسے احسن یعنی سب سے اچھا واقعہ قصہ ہم سنا رہے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے اہل ایمان کی مغلوبیت بھی ہے دین اور ایمان کی بنیاد پر، اور اہل ایمان کے لیے غلبے کی بات بھی ہے کہ اگر وہ صبر کرے مغلوبیت میں، مظلومیت میں، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دیتا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم اس کی ہم آپ پر وہی کر رہے ہیں اس قرآن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو گئی۔ کنتم من قبل من الغافلین، اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ اب جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے تو شروعات اس کی یہاں کی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے جو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے بلندی کا تذکرہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کو اونچا مقام مرتبہ دینا چاہ رہا تھا، اس مقام اور مرتبے کا تذکرہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے باپ سے بیان کیا کہ میں نے انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو دیکھ کر رأیتم لی ساجدین، کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے، جھکے ہوئے ہیں۔ اب سجدے کی کیا حیثیت اور حقیقت ظاہر بات ہے، ہم پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن سب کے سب جھکے ہوئے ہیں، ستارے بھی اور یہ چاند اور سورج بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک طرح سے نبوت بھی ہے اور بلندی بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے جو 10 بیٹے ہیں، ایک بیوی سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پہلے ہی سے جلتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ خواب بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام تو اور زیادہ بھائی حسد اور جلن کریں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تو اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان مت کر، ویکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ سازش کریں گے، کوئی تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کے لیے انسانی عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی نصیحت پر یہ عمل کیا ہو، جیسا کچھ لوگوں نے کیا کہ انہوں نے نصیحت کی نہیں اور اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا تو وہ حسد جلن کرنے لگے۔ یہ سب یہودی روایت یہ ہو سکتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو پھر باپ کی نصیحت پر بیٹا عمل نہ کرے۔ وہ حسد اور جلن ان کے ذہن میں پہلے ہی سے تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کا چاہیے تھا کہ اگر یہ خواب بیان کر دیں گے تو زیادہ حسد اور جلن کریں گے۔ وہ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک، اور اسی طرح سے یجتبیک ربک، آپ کو منتخب کرے گا، چن لے گا تمہارا رب، تیرا رب، اور تجھے سکھلائے گا خوابوں کی تعبیر، ویتم نعمتہ، اور اپنی نعمت تجھ پر مکمل کرے گا۔ اللہ کی نعمت میں سے ایک نبوت بھی ہے، نبوت بھی عطا کرے گا، اور اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا غلبہ، اس نعمت کو دین کو بھی غالب کرے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پھر مصر میں دین غالب بھی ہوا۔ وہ اعلیٰ آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد پر کما اقامہ اعلیٰ وہی کا من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کی تمہارے والدین اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام گزرے اور حضرت اسحاق علیہ السلام گزرے، بے شک آپ کا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ واقعے کا شروع کا حصہ تھا۔
اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہے واقعے کا انشاءاللہ آئندہ انجمن میں وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے جو نصیحت رکھی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے تعلق رشتوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ